سرگودھا اور گوادر میں خوفناک ٹریفک حادثات میں 23 افراد جاں بحق، 45 زخمی ہو گئے۔ سرگودھا میں دھند کے باعث ٹرک نہر میں جا گرا، ایک ہی خاندان کے 14 افراد جاں بحق، 5 بچے بھی شامل، 9 افراد زخمی۔ نہر میں پانی نہیں تھا، اموات ٹرک کے نیچے دبنے کے باعث پیش آئیں۔ حادثے کا شکار افراد جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ گوادر میں اور ماڑا کے قریب تیز رفتار بس الٹ گئی، 9 افراد جان کی بازی ہار گئے، 36 زخمی۔ پاک فوج کے دستے کی جانب سے فوری امدادی کارروائیاں، لاشوں اور زخمیوں کو پاک بحریہ اور ریسکیو کی ایمبولینسز کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا۔ شدید زخمیوں کی پاک بحریہ کے ATR کے ذریعے کراچی منتقلی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی کا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مکران کوسٹل ہائی وے پر حادثے کے زخمی افراد کی حالات اور علاج پر تبادلہ خیال۔ شدید زخمی مسافروں کو کراچی کے نجی اسپتال میں ایئر لفٹ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی DC گوادر اور متعلقہ حکام کو زخمیوں کی بروقت منتقلی یقینی بنانے کی ہدایت۔ بس حادثے میں زخمی تمام مسافروں کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے۔ پانی کا بحران جنوبی ایشیا میں بڑا انسانی خطرہ بن سکتا ہے۔ سنتاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات، امریکی جریدے نے پاکستان کا موقف درست قرار دے دیا۔ دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی کے بعد جنوبی ایشیا میں پانی کی سیاست نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ سنتاس معاہدے کی معطلی علاقائی کشیدگی بڑھائے گی۔ بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے۔ سنتاس معاہدہ جنوبی ایشیا میں فوڈ سیکیورٹی کی بنیادی ضمانت ہے۔ بھارت پر مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کو مہیا کرنا قانونی طور پر لازم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ سیکیورٹی تعاون اور بارڈر مینجمنٹ کے ضمن میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ مستقبل میں ہر سطح پر پاک امریکہ تعاون مضبوط بنانے کے لیے رابطے بہتر کرنے کا فیصلہ۔ FIA، فیڈرل کانسٹیبلری اور سائبر کرائم ایجنسی کے افسران کے لیے ٹریننگ پروگرامز میں گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا کہ بیرون ملک جرائم میں ملوث افراد کی نشاندہی جدید سافٹ ویئر کے ذریعے کی جائے گی۔ امریکی سفیر نے کہا پاکستان کے ساتھ دو طرفہ اشتراک بڑھانے کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ اسپیکر ایاز صادق کا اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرنے کا مشورہ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایاز صادق نے کہا اپوزیشن کمیٹیوں میں آئے اور اپنا کام کرے، کسی کو بھی اداروں کے خلاف گفتگو کی اجازت نہیں دیں گے۔ افواج پاکستان اور عدلیہ کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تمام مسائل کے حل کی جگہ پارلیمنٹ ہے، پرامن احتجاج کا حق ہے، فتنہ فساد نہیں پھیلانے دیں گے۔ ہمیں ہمسایہ ملک اور دہشت گردوں سے مسئلہ ہے۔ پاکستان میں سیاست کا معیار ایک دوسرے پر تنقید رہ گیا ہے۔ سندھ میں اچھے کاموں کا دنیا کو علم ہونا چاہیے۔ سندھ میں بڑے بیماریوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ سائبر نائف کی سہولت دنیا کی 11 ممالک میں میسر ہے۔ تھر میں کوئلے سے بننے والی بجلی پورے ملک کو پہنچ رہی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو۔ پنجاب میں صنعتوں کو ڈیش بورڈ سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی امریکی وفد کو پنجاب کلائمیٹ واچ اور سیف سٹی پروجیکٹ پر بریفنگ۔ کہا کہ 1000 سے زائد صنعتیں ڈیش بورڈ سے منسلک ہیں۔ پنجاب میں اسموگ کنٹرول کے لیے بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایئر کوالٹی کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ تمام شہروں میں ستھرا پنجاب کے تحت صفائی کا بہترین نظام موجود ہے۔ غزہ جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں، کروڑوں جانیں بچائیں، مشرق وسطی میں امن قائم کیا۔ امریکی صدر کا فلوریڈا میں تقریب سے خطاب۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا بھی تذکرہ، بولے میں نے ایٹمی طاقتوں پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی رکوائی۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا ٹرمپ نے 10 ملین لوگوں کی جان بچائی۔ شہباز شریف نے میرے متعلق جو کہا وہ اعزاز ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔
امریکی صدر کا ایران میں 800 مظاہرین کی پھانسیاں روکنے پر ایرانی حکومت کے اقدام کا خیر مقدم۔ عرب ریاستوں کے کہنے پر ایران پر حملہ نہ کرنے کی بھی تنقید۔ کہا ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے انہیں کسی نے قائل نہیں کیا، وہ خود قائل ہوئے۔ ایران نے 800 سے زائد پھانسیاں معطل کی، اس میں بڑا اثر تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ بورڈ آف پیس کے ارکان نامزد کر دیے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ اس بورڈ کے سربراہ ہوں گے۔ مارکو روبیو، اسٹیو وٹکاف، جیریڈ کوشنر، ٹونی بلیئر بھی غزہ بورڈ آف پیس میں شامل۔ آریہ لائٹ سٹون اور جوش گروئن بام بورڈ آف پیس کے سینئر ایڈوائزر مقرر۔ نکلے مالادینوف ایگزیکٹو بورڈ کے رکن مقرر۔ غزہ کے لیے اعلیٰ نمائندے کے طور پر خدمات سر انجام دیں گے۔ میجر جنرل جیسپر جیفرز انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے کمانڈر مقرر۔ سعودی وزارت خارجہ نے غزہ میں عارضی فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے قیام کو خوشائند قرار دیا۔ بیان میں کہا کہ سعودی عرب غزہ میں امن کے دوسرے مرحلے کے لیے اس اقدام کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ فلسطین کی آزادی اور خود مختاری کے لیے ہر کوشش کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ ادھر اسرائیلی فوج کی غزہ میں کارروائیاں نہ رکیں۔ غزہ میں بمباری سے 24 گھنٹوں میں مزید 12 فلسطینی شہید، 18 زخمی۔ ایران نے G7 ممالک کے مداخلت پسندانہ بیان کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ 8 سے 10 جنوری کے دوران مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے کیے گئے۔ تشدد اور دہشت گردی میں اسرائیلی کردار کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کے بیانات تشدد پر اکسانے کا واضح ثبوت ہیں۔ ایران پرامن احتجاج کے حق کا احترام کرتا ہے۔ ریاست شہریوں کے تحفظ اور امن و امان برقرار رکھنے کی مکمل ذمہ داری نبھائے گی۔ بیرونی سرپرستی میں دہشت گردی کے خلاف قومی سلامتی کا دفاع کیا جائے گا۔ انسانی حقوق پر G7 کا موقف دوغلا اور فریب پر مبنی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا ایران میں امن و استحکام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ باہمین دلچسپی کے امور پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان اور یورپی یونین میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ خطے اور عالمی صورتحال بالخصوص ایران سے متعلق امور پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ₹10 کا نوٹ برقرار رکھا جائے یا سکہ چلایا جائے، وزیر خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے کمیٹی کو پیداواری لاگت کو مد نظر رکھنے کا ٹاسک دیا۔ کمیٹی نوٹ ختم کرنے یا برقرار رکھنے پر سفارشات پیش کرے گی۔ سفارشات کی روشنی میں وفاقی کابینہ حتمی فیصلہ کرے گی۔ لاہور میں بسنت کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تیار۔ پولیس رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع۔ بسنت 2026 کے لیے 10 سالہ ڈیٹا کی بنیاد پر خطرات کی نشاندہی کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق بسنت کے لیے لاہور کو ریڈ، یلو اور گرین زونز میں تقسیم کیا گیا۔ پنجاب کائٹ فلائنگ ایکٹ پر مکمل عمل درآمد کرایا جائے گا۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ اور سیفٹی وائرز لازمی قرار دے دیے گئے۔ صرف کاٹن ڈور اور رجسٹرڈ پتنگوں کی اجازت ہوگی۔ شیشہ، کیمیکل اور دھاتی ڈور کے خلاف زیرو ٹالرنس ہوگی۔ ڈرونز، سوشل میڈیا اور کنٹرول رومز کے ذریعے پتنگ بازی پر نظر رکھی جائے گی۔ چھتوں پر شراب نوشی، ہوائی فائرنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں پر کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے فری ہوم ڈیلیوری پروجیکٹ نے عوامی خدمت کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ پنجاب کے 35 شہروں کے 46 سہولت بازاروں سے فری ہوم ڈیلیوری جاری۔ عوام کو گھر کی دہلیز پر 3,12,000 سے زائد آرڈرز کی ڈیلیوری کامیابی سے مکمل۔ عوام کو ہوم ڈیلیوری پروجیکٹ کے تحت DC ریٹ 7% تک کم نرخ پر 13 اشیاء فروخت ملیں گی۔ پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے رائڈر فری ہوم ڈیلیوری ایپ پر آرڈر گھر گھر پہنچاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ مہنگائی کے اثرات کسی صورت عوام تک نہیں پہنچنے دیں گے، یہ ہمارا عزم ہے۔ فری ہوم ڈیلیوری پروجیکٹ دائرہ کار بتدریج پنجاب کے دیگر شہروں تک بڑھائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا بنوں اور ٹانگ کے بجلی اور گیس منصوبوں کے لیے فنڈز جاری کرنے کا فیصلہ۔ نئے منصوبوں کے لیے 6 کروڑ سے زائد فنڈز کی منظوری۔ محکمہ خزانہ کو SAP سسٹم کے ذریعے فوری فنڈز منتقلی کی ہدایت۔
ضلع بنوں کے لیے 3 کروڑ، ٹانک کے لیے 3 کروڑ 4 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ بنوں اور ٹانک میں 11 KV فیڈرز اور ٹرانسفارمرز کی فراہمی کا بھی فیصلہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گرین لینڈ کی مخالف ممالک کے خلاف ٹیرف لگانے کی دھمکی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ خطہ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ جو ممالک اس منصوبے کا ساتھ نہیں دیں گے ان پر معاشی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ ڈنمارک اور گرین لینڈ کی قیادت نے امریکی موقف کو مسترد کر دیا۔ کہا خطے کی سلامتی نیٹو کے ساتھ مشترکہ دفاع اور اتحادی تعاون کے ذریعے ہی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ اسرائیل کے لبنان پر فضائی حملے، 2 افراد جاں بحق۔ اسرائیل نے فضائی حملے میں ایک ٹرک اور کار کو نشانہ بنایا۔ بیروت اور اس کے جنوبی مضافات میں اسرائیلی ڈرون کی پروازوں سے شہریوں میں خوف و ہراس۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان نومبر 2024 سے جنگ بندی نافذ ہے۔ روسی پائلٹ کی زبردست مہارت اور حوصلہ، SU-35 جنگی طیارے کو بیلی لینڈنگ کے ذریعے بچا لیا۔ جہاز کے لینڈنگ گیئر نے کام کرنا بند کر دیا۔ روسی پائلٹ نے ایجیکٹ کرنے سے بھی انکار کیا۔ جنگی طیارہ 4 میزائلوں سے بھی لیس تھا۔ پائلٹ نے جرأت اور مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے طیارے کو بچایا۔